السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج کی آپ کی یہ ویڈیو 5ویں جماعت کے لیے ہے۔ آپ کی درسی کتاب ابتدائی اردو جو 5ویں جماعت کی کتاب ہے، اس کا آج آپ سبق نمبر 3 جس کا عنوان بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ پڑھیں گے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ صفحہ نمبر 18 پر ہے آپ کا یہ سبق۔ اس کو پڑھنا میرے ساتھ شروع کیجئے۔ آپ اپنی کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 18۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی بی بی فاطمہ، جن کے بارے میں آج آپ اس وقت میں پڑھیں گے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، دیکھیے اوپر جو رے اور زواد بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کا مطلب ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ تمام صحابیوں اور صحابیات کے ساتھ میں لکھا جاتا ہے، اور کوئی صحابی ہوتے ہیں تو ان کے لیے پڑھا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اور صحابیہ جو ہوتی ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی۔ ان کی والدہ تھی بی بی فاطمہ کی۔ دیکھیے ان کے ساتھ بھی لکھا ہے رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ بھی صحابیہ تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نیک، عبادت گزار اور بہت محنتی خاتون تھیں۔ وہ دن اور رات کے زیادہ تر حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری۔ کیسی زندگی گزاری؟ بہت سادہ زندگی گزاری، بہت سمپل زندگی گزاری، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور جو حال بھی رہا اس میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی دنیا کی تمام عورتوں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے یہ سواد بنا ہوا ہے محمد کے اوپر، اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود شریف ہے، سب سے چھوٹا درود، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، کم از کم درود پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، تو آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کون ہیں؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں بی بی فاطمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، اور پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے۔ جب بھی کسی سفر سے آپ واپس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، اس کے بعد میں پھر بی بی فاطمہ کے گھر جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ کس سے ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے بچوں میں، جو ان کے بچے تھے بی بی فاطمہ کے، ان کے بچوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہیں۔ یہ 3 بچے بہت مشہور ہیں بی بی فاطمہ کے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور بی بی زینب رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ ایک بیٹے ان کا نام محسن بھی تھا، لیکن یہ 3 بچوں کے نام یہاں دیے ہوئے ہیں، تو آپ 3 بچوں کے نام تو کم سے کم یاد رکھیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کام بھی خود کیا کرتی تھیں، جیسے کھانا پکانا، برتن صاف کرنا، جھاڑو دینا، غلہ صاف کرنا، غلہ یعنی اناج جو آتا ہے اس کو صاف کرنا، آٹا پیسنا۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ گھٹے یعنی کہ ہاتھ سخت جو ہو جاتے ہیں،
تو بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں بھی گھٹے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے واسطے ایک خدمت گار طلب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں۔ اس کے بعد اپنے والد کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا طلب کرنے کے لیے؟ ایک خدمت گار طلب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا شرم و لحاظ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگ سکیں اور واپس گھر چلی آئیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ تو جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا شرم و لحاظ کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکیں اور واپس تشریف لے آئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی کہ کیوں آئی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خدمت گار طلب کرنے والی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سے فرمایا، بیٹی صبر کرو۔ کیا فرمایا؟ صبر کرو۔ رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے ایک ملازم کی خدمات سے کہیں بہتر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے صبر کرنے کے لیے کہا اور پڑھنے کے لیے یہ 3 کلمات بتا دیے کہ سونے سے پہلے ان کو پڑھ لیا کرو۔ یہ ایک ملازم کی خدمت کی جمع ہے، خدمت کی جمع، اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خوش ہوں، یعنی جو اللہ کی رضا اور جو اس کے رسول کی رضا، میں اس میں خوش ہوں، میں اس میں راضی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی، یعنی اتنی تنگی ہونے کے باوجود بھی غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی اور اپنے فاقے کی کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے سے ہیں، کھانے کا سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی سائل نے صدا دی۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، یعنی کوئی مانگنے والا آ گیا، اس نے صدا دی یعنی آواز لگائی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کھانا سائل کو دے دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا، یعنی اپنے کھانے کے لیے جو کچھ تھا وہ آنے والے سائل کو، جو سوال کر رہا تھا، جو دروازے پر آیا تھا، اس کو دے دیا اور گھر میں فاقہ ہی رہا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ کس چیز کی تعلیم دیا کرتی تھی؟ عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھی، یعنی محبت بھرا برتاؤ کرنا چاہیے سب کے ساتھ۔ عورتوں کو یہ تعلیم دیتی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے اپنے ایثار اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا اور ان سب کی عزت کرتے تھے، اور سب ان کی کیا کرتے تھے؟ عزت کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا ان کے اندر محبت اور خلوص تھا، اسی وجہ سے سب ان کی عزت کرتے تھے۔ مثال سے کچھ عرصے پہلے اپنی علالت کے دوران، علالت یعنی بیماری، علالت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بہت دھیمی آواز میں کچھ فرمایا، جس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ایسے ہی انداز میں کہی اور اس بار وہ مسکرانے لگیں۔ بعد میں پوچھے جانے پر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس پر انہیں رونا آ گیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میری اولاد میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ اس بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صرف 23 سال کی عمر تھی جس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال یعنی انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 6 مہینے کے بعد۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، مصیبت اور فاقے میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی کیسے بھی حالات آئیں ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔
اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے اور محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ تو یہ ہمیں نصیحت یعنی سبق ملتا ہے بی بی فاطمہ کی زندگی سے۔ تو یہ تھا آج کا سبق بی بی فاطمہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ اب اس کے بعد صفحہ نمبر 20 پر اس سبق کے کچھ الفاظ معنی ہیں۔ یہ الفاظ معنی آپ یاد کریں۔ اس میں سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے عبادت گزار۔ عبادت گزار کا مطلب ہے عبادت کرنے والا یا عبادت کرنے والی۔ یہ بیچ میں دیکھیے یہ نشان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے والا یا والی، یعنی دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والا یا عبادت کرنے والی، اس کو عبادت گزار کہتے ہیں۔ غلہ، غلے کے معنی ہے اناج، گیہوں، چاول وغیرہ۔ خدمت گار، خدمت کرنے والا یعنی خادم۔ خادم کو خدمت کرنے والے کو خادم بھی کہتے ہیں اور خدمت گار بھی کہتے ہیں۔ صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، انہیں صحابی کہا جاتا ہے، جن کے نام کے ساتھ میں رے اور ذات لکھا ہوا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے رضی اللہ عنہ۔ رضا یعنی خوشی، مہیا، تیار یا موجود۔ بیچ میں دیکھیے کوما لگا ہوا ہے، تو اس کا مہیا کا مطلب ہے تیار یا موجود، دونوں ہی معنی ہوتے ہیں اس کے۔ سائل، سوال کرنے والا یا مانگنے والا۔ صدا، صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز یا پکار۔ فاقہ کرنا، بھوکا رہنا۔ ایثار کے معنی ہوتے ہیں قربانی، دوسروں کے لیے اپنے فائدے کو چھوڑ دینا، یعنی دوسروں کے لیے اپنے فائدے کو چھوڑ دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایثار یعنی قربانی۔ وصال، انتقال، خدا سے جا ملنا۔ انتقال کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے نا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وصال یعنی خدا سے جا ملنا۔ دل کو موہ لینا، دل جیت لینا۔ دل کو موہ لینے کا مطلب دل جیت لینا۔ تو الفاظ معنی کے بعد ہم اس کے غور کرنے کی بات دیکھیں گے۔ غور کیجئے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے غور کرنے میں ہے، غور کیجئے۔ محنت کرنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، کیونکہ محنت کرنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے معنی ملنا، جن لوگوں کو مذہبی اعتبار سے بزرگ مانا جاتا ہے، ان کی دنیا سے رخصت کے لیے احترام کے طور پر انتقال کے بجائے وصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی خدا سے جا ملنا۔ تو پیارے بچوں، سبق پڑھنے کے بعد، الفاظ معنی پڑھنے کے بعد، اب ہم سبق کے سوال جواب کریں گے۔ اپنی کاپیاں نکال لیجیے اور اپنی کاپیوں میں سب سے پہلے اوپر سبق کا نام لکھیے اور سبق نمبر ڈالیے۔ سبق نمبر 3 بی بی فاطمہ، اس طرح سے لکھ لیجیے۔ میں نے یہاں پین سے لکھا ہے، آپ پینسل سے سارا کام کریں گے۔ اور ادھر تاریخ ڈال لیجیے، جو بھی تاریخ ہے آج کی وہ یہاں پر لکھ لیجیے، تاریخ لکھ کے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 1 ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ میں نے یہاں لال پین سے لکھا ہے، آپ اپنی پینسل کا ہی استعمال کیجیے، آپ کو پین استعمال نہیں کرنا ہے اپنی کاپیوں میں۔ تو سوال نمبر 1 لکھیے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سوالیہ نشان لگا دیے یہاں پر اس طرح سے، اور اس کے بعد میں اگلی لائن میں لکھیے جواب، اور جواب کے آگے لکھیے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھا۔ اس طرح سے سوال نمبر 1 کا جواب آپ کا یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد 1 یا 2 لائنیں چھوڑ کے اگلا سوال لکھیں گے آپ پینسل سے ہی۔ سوال نمبر 2، اس طرح سے سوال نمبر 2 ڈال دیجیے اور لکھ دیجیے آگے سوال، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر اور ان کے بچوں کے نام بتائیے، جیسے کہ آپ نے ابھی سبق میں پڑھے ہیں۔ اگلی لائن میں جواب لکھیے اور اس جواب میں یہ لکھ دیجیے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا، اور آپ کے بچوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہیں۔ اس طرح سے آپ اس سوال کا جواب لکھ دیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیے۔ سوال نمبر 3 ہے، بی بی فاطمہ اپنے گھر کے کیا کیا کام کرتی تھیں؟
اس کا جواب یہاں لکھ دیجیے اس طرح سے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے تمام کام خود کیا کرتی تھی، جیسے کھانا پکانا، برتن صاف کرنا، جھاڑو دینا، غلہ صاف کرنا اور آٹا پیسنا وغیرہ۔ تو یہ کام کیا کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے۔ تو اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، اپنی کاپی میں 2 لائنیں چھوڑ دیجیے اور سوال نمبر 4 دیکھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ اپنی کاپی میں لکھیے پینسل سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خدمت گار کے پا لینے سے زیادہ بہتر کیا بات بتائی؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے فرمایا صبر کرو اور رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ایک ملازم کی خدمات سے کہیں بہتر ہوگا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہ نصیحت کی اور یہ فرمایا بیٹی سے خدمت گار پا لینے کے سے زیادہ بہتر بات۔ اس کے بعد 2 لائنیں چھوڑ دیے اور سوال نمبر 5 لکھیے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ عورتوں کو کیا تعلیم دیا کرتی تھیں؟ جواب ہے اس کا، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 لکھیے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ اس کا جواب ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، مصیبت اور فاقے میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے 6 سوال اور ان کے جواب آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجیے۔ اب اس کے بعد ہم آگے کا کام کریں گے۔ تو سوال جواب کے بعد ہم نیچے دیے لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے، یعنی فل ان دا بلینکس۔ اس میں دیکھیں یہاں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے بہترین، پھر ہے سردار، محنتی، فاطمہ رضی اللہ عنہ، عورتوں اور صحابیوں۔ اور یہاں پر یہ کچھ جملے ہیں، ان میں خالی جگہ دی ہوئی ہیں، تو ان جملوں میں ان الفاظ کو آپ کو جو سوٹیبل ہو لفظ اس کو لکھنا ہے۔ پہلا جملہ ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نیک، عبادت گزار اور بہت کیسی خاتون تھی؟ بہترین، سردار، محنتی۔ ان میں سے کوئی ایک لفظ آئے گا یہاں پر، یہ آپ خود کریں گے اور دھیان دیجیے ذرا کون سا لفظ آئے گا، کیا لفظ آئے گا؟ جی بہت شاباش، محنتی خاتون تھی۔ ہاں تو یہاں پر آئے گا محنتی، پہلے جملے میں محنتی یہ لفظ یہاں آ جائے گا۔ دوسرا جملہ ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دنیا کی تمام کس کے لیے؟ شاباش، عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، شاباش، ویری گڈ، فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی کون ہے؟ ہاں کون ہے، کیا بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سردار ہیں۔ جی یہاں سے سردار لفظ جو ہے یہاں آ جائے گا۔ اب دیکھیے ایک جملہ رہ گیا ہے، وہ ہے چوتھا جملہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ بیٹھے تھے؟ صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو اس طرح سے آپ کی فل ان دا بلینکس ہو گئے۔ اب اس کے نیچے دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ تو اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد میں پھر لکھنا ہے اپنی کاپیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نیک، عبادت گزار اور محنتی خاتون تھیں، وہ دن اور رات کے زیادہ تر حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں، انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری۔ اب دیکھیے پڑھ لیا آپ نے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں یہاں پر اوپر ایک لال رنگ کی لائن لگی ہوئی ہے کچھ الفاظ کے اوپر، 1 2 اور یہ 3 جگہ۔ تو یہ 3 جگہ یہ لال لائن سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ اگلے صفحے پر ہم دیکھیں گے، صفحہ نمبر 22 پر۔ تو صفحہ نمبر 22 پر دیکھیے اوپر کے جملوں میں جن لفظوں کے اوپر لکیر کھینچ دی گئی ہے وہ بی بی فاطمہ تعالیٰ عنہ کے اسم ہیں۔ کیا ہے؟ اسم۔ اسم کی ڈیفینیشن یا اسم کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسم کہتے ہیں نام کو، نام کو کہتے ہیں اسم۔
اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نام. تو اسم کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر دھیان دیجیے، ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں، یہ دیکھیے ہرے رنگ سے لکھا ہوا ہے ضمیر، ضاد میم یہ اور رے، کیا کہتے ہیں؟ انہیں ضمیر کہتے ہیں. جو الفاظ کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں ضمیر کہتے ہیں. یہ ضمیر کی ڈیفینیشن یا ضمیر کی تعریف ہے، ضمیر کی پریبھاشا ہے. ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضمیر کہتے ہیں. آپ بھی اپنے سبق سے ایسے 3 جملے تلاش کر کے لکھیے جن میں اسم کی جگہ ضمیر کا استعمال ہوا ہو. اس سبق میں سے 3 جملے آپ کو لکھنے ہیں ان لائنوں میں جن میں ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو اسم کی جگہ، یعنی نام کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو. جیسے یہ وہ انہوں نے، اس طرح سے ایسے جملے آپ کو اپنے سبق میں سے تلاش کر کے یہاں پر 3 جملے لکھنے ہیں. اس کے بعد جو اگلا کام آپ کو کرنا ہے اپنی کاپیوں میں وہ ہے ان لفظوں سے جملے بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھیے. یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ایسے جملے بنانے ہیں جن میں ان الفاظ کا استعمال ہو. اپنی کتاب میں سے نہیں بلکہ الگ سے چھوٹے چھوٹے جملے بنا دیجیے جس میں سب سے پہلے لفظ ہے نیک. یہاں پر جو آپ جملہ بنائیں گے ایسا جملہ ہوگا جس میں کوئی لفظ نیک ہوگا، نیک کا لفظ استعمال کیا گیا ہوگا. اس کے بعد اگلا لفظ ہے سردار. یہاں پر ایسا جملہ لکھیے جس میں سردار کا لفظ استعمال ہوا ہو. پھر ہے سفر. یہاں پر ایک جملہ لکھ دیجیے جس میں سفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہو. کتاب میں نہیں لکھنا بلکہ خود جملے بنانے ہیں، چھوٹے چھوٹے مختصر سے جملے اور اچھے سے جملے بنائیے. پھر ہے خدمتگار. خدمتگار لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ لکھ دیجیے یہاں پر. اس کے بعد برتن. برتن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ لکھ دیجیے. اس کے بعد شرم. ایسا جملہ لکھیے جس میں شرم کا لفظ استعمال کیا گیا ہو. تو یہ ہو گئے آپ کے جملے. اس کے بعد میں اگلی لائن ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے. متضاد یعنی اپوزٹ ورڈز، یعنی ولوم شبد. تو یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ لفظ چھوٹی لکھا ہوا ہے، تو چھوٹی کے نیچے یہاں پر آپ لکھیں گے، شاباش بتائیے کیا ہو چھوٹی کا متضاد؟ چھوٹی کا اپوزٹ بڑی. ٹھیک ہے، شاباش. چھوٹی کا اپوزٹ، چھوٹی کا متضاد بڑی. اس کے بعد ہے لفظ نیک. نیک کا متضاد ہوگا بد. پھر کیا لفظ ہے؟ پاس. پاس کا متضاد یا اپوزٹ کیا ہوگا؟ سوچئے. جی شاباش. پاس کا متضاد، ہاں ویری گڈ، دور. بہترین. بہترین جو لفظ ہے اس کا متضاد یعنی اس کا اپوزٹ ورڈ بہترین کا بدترین. بدترین یہ ہے اس کا متضاد. غریب کا متضاد بہت آسان ہے، سبھی جانتے ہیں اور بار بار آپ پڑھتے ہیں. غریب کا متضاد امیر. صاف. صاف کا متضاد بھی بہت آسان ہے. صاف کا متضاد ہوگا، جی ویری گڈ، گندا. رونا. رونا کا متضاد بتا دیجیے، شاباش. جی ہنسنا. رونا کا متضاد ہنسنا. ایمانداری. ایمانداری کا متضاد بے ایمانی. یہ ان الفاظ کے متضاد یعنی اپوزٹ ورڈز ہو گئے. ان کو بھی اپنی کتابوں میں لکھ لیجیے آپ لوگ. اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 23 پر. یہاں پر دیکھیے 2 کالم بنے ہوئے ہیں، الف اور بے. الف اور بے کالم کے صحیح حصوں کو ملا کر جملے مکمل کرنے ہیں. تو یہاں سے جملہ شروع ہوتا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے ساتھ میں کون سا جملہ ملے گا؟ دیکھیے نیچے، جی شاباش، سب سے چھوٹی بیٹی تھی. تو آپ اس جملے کو یہاں سے ملا دیجیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جملہ سب سے آخر والی لائن سے مل جائے گا کالم بے کی. اور کالم الف میں اگلا جملہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو اس کے بعد میں آگے کیا ہے؟ ان جملوں میں سے دیکھیے کون سا اس کے ساتھ میں ملے گا. جی اس شاباش، اس کے اوپر والا جملہ. تو سب اس کے نیچے والے جملے کو اس کے اوپر والے جملے سے ملا دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ جملے آپ کی کتاب میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے بہت آسان کام ہے یہ، آپ اس کو کر لیجیے. بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ میں کون سا جملہ ملے گا؟ ادھر بے، کالم بے کا، کالم بے سے ملائیے. آپ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، اس کو اس سے ملا دیجیے. ٹھیک ہے،
اب تیسرا ہے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خدمت گار طلب کرنے والی بات بتائی تو اس کے بعد میں کیا آئے گا؟ تو شاباش، یہ والا جملہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سے فرمایا بیٹی صبر کرو. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی یہ رہ گیا ہے کالم الف کا اور کالم بے کا، یہ ایک رہ گیا ہے، تو اس کو اس سے ملا دیجئے اور اس کو پڑھیے. پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھی. تو یہ اس سے مل گیا. اس طرح سے آپ کو کالم الف اور کالم بے کو ملا کے ان کو جملوں کو مکمل کرنا ہے. تو اسی صفحے پر اب ہے نیچے دیے گئے جملوں سے محاورے الگ کر کے لکھیے. یہ 3 جملے دیے ہوئے ہیں اور ان تینوں جملوں میں کچھ محاورے استعمال کیے ہیں، تو ان محاوروں کو الگ کر کے لکھنا ہے یہاں پر. جس میں سب سے پہلا جملہ ہے انہوں نے اپنے اثار اور قربانی سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا. کیا کر لیا تھا؟ دلوں کو موہ لیا تھا، یعنی دلوں کو جیت لیا تھا. تو یہ ایک محاورہ ہوتا ہے دلوں کو موہ لینا. تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے دلوں کو موہ لینا. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. انتقال ہونے کو رخصت ہونا بھی کہا جاتا ہے، یہ محاورہ ہے رخصت ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے دنیا سے رخصت ہونا. اس طرح سے تیسرا جملہ دیکھیے محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے. تو اس میں محاورہ ہے محنت سے جی چرانا. تو یہاں پر لکھ دیں گے محنت سے جی چرانا. یہ محاورہ ان جملوں سے آپ نے تینوں محاورے الگ کر لیے. اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر دیکھیں گے صفحہ نمبر 24. صفحہ نمبر 24 پر یاد کیجئے. یہ کچھ یاد کرنے کی باتیں ہیں. 2 باتیں یہاں بتائی گئی ہیں یاد کرنے کی، جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے ہے یہ، یہاں دیکھیے چھوٹا سا ایک سواد بنا ہوا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کے طور پر لکھا جاتا ہے یہ سواد چھوٹا سا، جیسے نام کے اوپر یہاں لکھا ہوا ہے. اس جگہ اس طرح سے آپ ہر جگہ دیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، محمد کے اوپر یہ سواد چھوٹا سا. اس کی یہ کس علامت کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کے لیے. اسی طرح سے رے اور ذات رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہ کی علامت کے طور پر صحابیوں کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے یہ رے اور ذات چھوٹا سا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 باتیں یاد کرنے کی یہاں پر ہیں. اس کے بعد میں آگے دیکھیے بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے. یہ 5 الفاظ ہیں، ان کو آپ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ پڑھنے کی عادت پڑے، اور ان کو یہاں پر اس کے نیچے لائنوں میں ایک ایک کر کے لکھنا ہے. سب سے پہلے لفظ ہے عبادت گزار. اس کو عبادت گزار پڑھیے اور لکھتے جائیے. عبادت گزار، عبادت گزار، عبادت گزار، عبادت گزار، عبادت گزار. اس کے بعد میں اگلا لفظ ہے خواہش. تو خواہش کو بھی آپ پڑھتے جائیے اور یہاں پر لکھتے جائیے. پھر ہے صحابی کو لکھتے جائیے اور پڑھتے جائیے. پھر ہے حضرت کو بھی اسی طرح سے یہاں لائن میں لکھتے جائیے اور پڑھتے جائیے. اور پھر ہے سائل یعنی سوال کرنے والا. سائل کو بھی اسی طرح آپ لوگ لکھ دیجیے یہاں پر. اس طرح آج آپ کا یہ سبق نمبر 3 مکمل ہوتا ہے. اب اپنا کام مکمل کیجیے کاپیوں میں اور جو کچھ سمجھایا اس کو یاد کیجیے، یاد رکھیے اور دھیان سے پڑھیے. اس کے بعد جب کاپی چیک کرنے کے لیے مانگی جائیں تو آپ کاپی چیک کرنے کے لیے آئیں گے. شکریہ.